خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ لکھا گیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پلاطس کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو سزا کے لیے اسے کوئی وجہ نظر نہ آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور یہودی اس کو اس معاملے میں اٹکا رہے ہیں۔ اس نے ان کو ہیرودیس کے پاس بھیجا، وہی اس کا انصاف کرے گا، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد اسے 39 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور اس کو ایک سرکنڈا مارا گیا۔ اور کوڑے اور سرکنڈا مارنے کے بعد، جہاں تک میری سٹڈی ہے یا میرا نالج ہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ 70% یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا، اس کی پیٹھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کھیت میں ہل چلا ہو۔ اس کی ایسی حالت تھی، کوڑے مارے گئے تھے، سرکنڈا مارا گیا، اور لکھا ہے کہ جب یسوع کو لے کر گئے تو یسوع اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنی صلیب تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس کے بدن کی طاقت کم ہو رہی تھی، اس کا خون متواتر بہتا جا رہا تھا، اس کے جسم سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلتے جا رہے تھے، اور جب متواتر اس کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا تو وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنی صلیب تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس لیے ایک شمعون قرینی نام کے بندے کو اس کا صلیب اٹھانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اگر ایسے ہی آہستہ آہستہ چلتا رہا تو شاید پہنچ نہیں پائے گا۔ اس لیے انہوں نے شمعون قرینی سے یسوع کا صلیب اٹھانے کو بولا، اور اس کے بعد اس کو اس پہاڑ پر لے گئے جہاں شاؤل کی موت ہوئی تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیروں پہ 9 انچ کے کیل مارے گئے، پیروں پہ پیر رکھ کے کیل مارے گئے، اور لکھا ہے کہ پھر اس کا صلیب اٹھایا گیا اور اس کے صلیب کے اوپر لکھا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر یسوع نے آخر میں ایک جملہ بولا اور وہ سننے والے حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت پر بھی جب یسوع کی جان نکل رہی تھی، جب وہ کمزور 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 ہوتا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کے ٹچ میں ہے، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ٹچ میں ہے، ان کے لیے لوگوں کو معاف کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اور جب وہ چل رہے تھے اور ان کا خون متواتر نکل رہا تھا اور پاک روح القدس ان کا ایک ایک خون کا قطرہ اٹھا رہا تھا، اور اس نے کہا، اے خدا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یہ وہی خدا کا بیٹا تھا جس کو خدا نے یردن ندی پر کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور اب وہی بیٹا بولتا ہے، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے باپ نہیں، اے خدا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک بیٹا نہیں، ایک مجرم کھڑا تھا، اور وہ پیاسا تھا، وہ بہت پیاسا تھا۔ اور ذرا سوچے، 40 دن اور 40 رات پیاس میں رہنے والے خداوند یسوع مسیح اس ٹائم 2 دن پیاسا، اور وہ کہنے لگے، میں پیاسا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یوحنا کو کہا، یہ تیری ماں ہے، اس کو لے جا۔ ایسے شاگرد کو اپنی ماں سونپ دی جو اسے پیار نہیں کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یسوع اس کو کتنا پیار کرتا ہے۔ یوحنا وہ شاگرد ہے جس کو یسوع پیار کرتے تھے۔ یسوع اس کو اپنی ماں سونپ رہا ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا تھا، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ میں اپنی کلیسیا اس کو دوں گا جس کو یسوع پیار کرتا ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنا دم دے دیا۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ پڑا اور پھٹ کے اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ بس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑ دی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا، تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی گئی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے
اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہنے لگا۔ جس نے یہ دیکھا اسی نے گواہی دی اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ نوشتہ پورا ہو، اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹی۔ اور پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ اور دوسرے دن جب تیاری کا دن تھا تو سردار کاہنوں اور فرشتیوں پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس دو پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ اور ہفتہ کے پہلے دن پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے۔ اور فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا۔ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں گا، اور وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ دے گا۔ اور میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ ابدالآباد زندہ ہوگا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشا۔ اس سے تعجب نہ کر، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ ہفتہ کے پہلے دن جب وہ صبح سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس کے بعد دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگردوں نے خداوند کو دیکھ کر خوشی منائی۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ، جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ آمین۔